الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ غم اور پریشانی کو دور کرنے والی ایک ایسی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بڑی ہی عجیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے بڑے ہی انوکھے اور نرالے کلمات ہیں۔ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے بھرے ہوئے الفاظ، مثلا اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام، میری ماں بھی تیری ادنا غلام، میری پیشانی، میری عزت تیرے ہاتھ میں، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم چل رہا ہے، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرتا ہے وہ بالکل انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے نام رکھے ہیں، میرے غموں کو، میری مصیبت پریشانی کو دور کر دے۔ پوری دعا میں اسی طرح کے انوکھے کلمات ہیں۔ اس دعا کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی رنج اور غم اور مصیبت پریشانی پہنچے تو وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور کر کے اس کی جگہ خوشی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اسی دعا کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو اس دعا کے بارے میں سنے وہ اس کو یاد کرے اور دوسروں کو بھی اس دعا کو سکھائے اور بتائے۔ میں آپ کو یہ دعا پڑھ کر بھی سناؤں گا، اور پوری دعا اور اس کا ترجمہ فیس بک اور یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور دعا عربی میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، سب زبانوں میں لکھی ہوئی ہے، اور عورتوں کے لیے مؤنث کے صیغے کے ساتھ بھی لکھی ہوئی ہے، اور جو لوگ مجمع میں پڑھنا چاہتے ہیں اس دعا کو ان کے لیے جمع کے صیغے کے ساتھ بھی لکھی ہوئی ہے۔ ڈسکرپشن میں دیکھ بھی سکتے ہیں، وہاں سے یاد بھی کر سکتے ہیں، کاپی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو یاد کریں۔ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اور عورتیں اس دعا کو اس طرح پڑھیں۔ اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اور یہ دعا مجمع میں پڑھنے کے لیے اس طرح پڑھیں۔ اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا۔